اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے لیے ہم اچھی خبر یہ شیئر کرتے چلیں جو کہ پاکستانی عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ جی ملک میں برآمدات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت تجارت کے مطابق اکتوبر کی برآمدات میں 17% سے زائد اضافہ ہوا ہے اور 2 ارب 47 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کی برآمدات ہوئی ہیں۔ بالکل جی، ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ سال کے اسی مہینے میں 2 ارب 10 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز کی ایکسپورٹس ہوئی تھیں۔ اچھا، 7 کروڑ جو 10 لاکھ ڈالرز کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کووڈ-19 کے بعد جو سچویشن تھی 2020 میں وہ کافی عجیب سی تھی۔ اگر مالی سال کی بات کریں تو گزشتہ سال کے مقابلے میں ایکسپورٹس میں 25% اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بڑھتی برآمدات ہیں، یعنی کہ یہ جو ایکسپورٹس ہماری بڑھتی جا رہی ہیں، جو نمبرز چینج ہو رہے ہیں، اس کے ہماری معیشت پر کیا اثرات ہوں گے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات حسن بیگ صاحب۔ بہت شکریہ حسن صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سر، یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ فی الوقت جو برآمدات بڑھ رہی ہیں، یہ حکومت کے لیے اچھی خبر ہے، عوام کے لیے اچھی خبر کب آئے گی؟ جی، میرا خیال ہے تھینک یو ویری مچ، شکریہ آپ کا موقع دینے کا۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور بہت اچھی خبر ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ آل ٹائم ہائی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری امپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں۔ دیکھیں، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں پچھلے اگر 4 مہینوں میں جولائی ٹو اکتوبر دیکھیں تو یہ 9.5 بلین کے قریب ہے، اور ہماری جو امپورٹس ہے وہ اراؤنڈ 25 بلین پہ چلی گئی ہے۔ تو ہمارا یہ جو ٹریڈ امبیلنس ہے وہ اپنی جگہ پہ کافی ہمارے لیے کنسرن کا باعث ہے۔ اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے، گو کہ ہمارے فارن ریمیٹنسز بھی بڑھے ہیں اور ہم 10-11 بلین پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہماری بہت سارے یعنی یہ جو بیلنس اس کا ٹریڈ کا بیلنس ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کہیں آف سیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لیے امپورٹس بہت بڑا ایک فیکٹر ہے۔ ایکسپورٹس بڑھی ہے اور ایکسپورٹس میں اور بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ایکسپورٹس میں زیادہ جو بڑھانے کی ضرورت ہے وہ ویلیو ایڈیشن ہے۔ آپ کو پتہ ہے 60% سے زیادہ جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ بیسیکلی ٹیکسٹائل اور ٹیکسٹائل ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں۔ تو اس میں ہماری جو برانڈنگ ہے، جو ویلیو ایڈیشن ہے، جو نئی ٹیکسٹائل پالیسی کا بھی حصہ ہے، تو اس کو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، ڈی ایل ٹی ایل کو بھی ایڈریس کرنا ہے، تو ہماری ایکسپورٹس اور بہتر ہو سکتی ہے۔ حسن صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹیکسٹائل کی تو ہمیشہ سے ہم ایکسپورٹرز بہت اچھے رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کون کون سے سیکٹرز ہیں جس میں ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے؟ اچھا، اس میں ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ان ٹریڈیشنل جو ہماری دوسری آئٹمز ہیں، اسپیشلی جیمز اور جولری میں بھی ہماری بہتر ہوئی ہے۔ اور دوسرا ایک سب سے بڑا فیکٹر جو ہمارے لیے کنٹریبیوٹری ہے اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہے وہ ہے ہماری آئی ٹی سیکٹر۔ آئی ٹی سیکٹر میں بہت ہماری پوٹینشیل ہے، اور اس کو گورنمنٹ نے صحیح ایڈریس کیا ہے، نئی پالیسی میں بھی اس کو انکارپوریٹ کیا ہے، اور ہم آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ آئی ٹی اور آئی ٹی سروسز جو ہیں اس میں بڑھ رہی ہیں۔ اور یہ اگر میرے ایک اندازے کے مطابق یہ کم از کم ہم 5 to 7 بلین تک لے کے جا سکتے ہیں پر اینم، اور اس سے بہتر آنے والے دنوں میں 2-3 سال میں ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مینلی تو یہ جو آئی ٹی پروڈکٹس ہیں اور آئی ٹی سروسز ہیں اس میں جو ایکسپورٹ فیکٹر ہے وہ بہت بڑا ہمارے لیے کنٹریبیوٹری فیکٹر تھا، جو ابھی اور بہتر ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں۔ تو اس کے لیے اب ہم انیشیٹیوز کیا لینے چاہیے گورنمنٹ کو، اور خاص طور پر جب ٹریڈ سرپلس نہیں ہوگا تب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا؟ تو ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ گیپ زیادہ ہے لیکن ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا پوٹینشیل ہے اس سال، میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہماری اراؤنڈ 30 بلین جو ہے نا ایکسپورٹس ہوں گی، اور اگر 30 بلین کو ہم ٹچ کر جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے مطلب ایک اطمینان کا باعث ہوگا کہ آلدو کے امپورٹس آپ کو پتہ ہے افغانستان کی وجہ سے، باقی وجوہات کی وجہ سے ہماری جو امپورٹس ہیں وہ بھی بڑھی ہوئی ہیں۔ اس میں زیادہ جو ہے وہ ہمارا بیسیکلی آئل، اور آپ کو پتہ ہے ویکسین بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، وہ والی چیزیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں تو ہمارے لیے نیسیسٹی ہے، تو اس کو تو ہم نے بڑھانا ہے۔ اس کے علاوہ تو آپ کی انڈسٹری نہیں چل سکتی، آپ کا کوئی کارخانہ نہیں چل سکتا۔
لیکن ایکسپورٹس جو ہیں اس میں پوٹینشیل ہے میرا خیال ہے آئی ٹی کی، اور ہماری یہ جو میں ٹیکسٹائل کی بات کر رہا تھا، ٹیکسٹائل میں بہت بڑا فیکٹر ہے، اس کو ہمیں ایڈریس ضرور کرنا چاہیے. ہماری ٹیکس پالیسی میں بھی اس کا رکھا گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو اگر آگے لے کے جائیں تو میرے اندازے کے مطابق ہم اگر اس سال 30 بلین کو ٹچ کرتے ہیں تو اگلے سال ہمیں 40 بلین پہ ٹچ کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہی مطلب ہماری جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے فارن ریمیٹنسز ڈیو ٹو FATF ہمارے بہت سارے جو چیزیں چینلائز ہو گئی ہیں، وہ ہنڈی کا کاروبار وہ اس طرح نہیں رہا، تو ہماری جو فارن ریمیٹنسز ہیں وہ بھی بہت بہتر ہو گئی ہیں. اور اس کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو ٹارگٹ ہے کہ جی ہم 2-3% سے زیادہ نہ جانے دیں، وہ شاید تھوڑا سا بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ہماری ایکسپورٹس امپورٹس کا جو ڈفرینس ہے یہ ضرور فرق ڈالے گا. لیکن ایک جو آپ نے پہلے کویسچن میں کہا تھا کہ جی مہنگائی اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان آج کوئی پیکیج کا بھی شاید اناؤنس کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ ضرور ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے کہ جہاں پہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ ہمیں کہیں نہ کہیں IMF پروگرام کو بھی تھوڑا سا، میرا خیال ہے کہ اب تو چونکہ نیگوسیشنز ہو چکی ہیں اب بات کا اس طرح فائدہ نہیں ہے، لیکن ہماری خصوصاً سعودی عرب کی امداد کے بعد ہمارا یہ جو ایکسچینج ریٹ ہے، ریئل ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ امدادی پیکیج نہیں ہے، وہ ہمیں وہ ایک فنڈ ہے جو ہمیں بعد میں ان کو واپس بھی 3% سود ادا کرنا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتاؤں مدیحہ، بات یہ ہے کہ یہ چائنا سے ہم نے جو لون لیا تھا آپ کو پتا ہے وہ کتنے % پہ لیا تھا، اور اب اگر یعنی اسی سعودی عرب کو ری پے کرنے کے لیے ہم نے کوئی وہ لی تھی، اور اب جو سعودی عرب سے ہمیں ایک امداد ہی سمجھیں کہ وہ 3.12% پہ ملا ہے. تو آپ کو پتہ ہے یہ کمرشل لون جو ہے نا یہ تو بڑا ہماری اکانومی کو اور ہمارے جو ری پیمنٹس کے ایشوز ہوتے ہیں گوئنگ بیک ٹو دی ٹاپک جو ہم ایکسپورٹس کی بات کر رہے تھے، تو اللہ کرے کیونکہ ہمارے پاس پوٹینشیل بہت ہے، لیکن اگر کمپیئر کیا جائے بھارت سے تو بھارت کی جو IT ایکسپورٹس ہے اور اس سے جب کمپیئر کیا جائے پاکستان کے IT ایکسپورٹس کو تو پاکستان کافی جو ہے پیچھے کھڑا ہے. تو اللہ کرے ہماری IT جس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اس کے ایکسپورٹس میں ہم بڑھا سکے. بہت شکریہ جی. حسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. They have been doing wonders in the IT industry like for ages because آپ کو یاد ہے کہ initially Yahoo کے servers like back in the 2000 کے شروع میں بھی ہم سنتے تھے کہ وہ انڈیا میں موجود ہیں. کیونکہ وہاں پہ انسرٹنٹی نہیں ہے فیکٹر. ہمارے ہاں پاکستان میں somehow کہیں نہ کہیں جب ہم اس کی ڈیجیٹل میڈیا کے والے سے بات بھی کرتے ہیں تو ہماری انسرٹنٹی کا کچھ فیکٹر آ جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جو فرینچائزز ہیں وہ انڈیا میں ضرور موجود ہیں بٹ سمہاؤ وہ پاکستان میں موجود ہونے چاہیے جن کا لاس ایک طریقے سے ہم برداشت بھی کر رہے ہیں.